الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کا عنوان ہے نصرت الہی، یعنی اللہ کی مدد۔ جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں اور جس طرح ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، جس طرح ہم گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور ہماری زندگیاں اسی گناہ میں ہی کٹ جاتی ہیں، یقین مانیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم اس امت پر نہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہم پر نہ ہوتی، تو شاید یہ امت ہی ختم ہو جاتی گناہ کی وجہ سے۔ اور خصوصاً ہم آج کے دور میں جس حالت سے گزر رہے ہیں کہ ہر لمحہ، ہر آن اور ہر سیکنڈ آدمی کو گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کچھ گناہ ایسا ہے کہ آدمی خود ساختہ طور پر انجام دیتا ہے، اور کچھ اس طرح بھی بچنے کی ضرورت ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بعض دفعہ آدمی گناہوں میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ گناہوں کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا ہے، گناہوں کا دائرہ اتنا پھیل گیا ہے کہ اب بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت مشکلوں کا سامنا کر کے آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ خصوصاً اس ملک میں جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ مستقبل بھی ہمارے خطرے میں نظر آتی ہے۔ کئی اعتبار سے گزشتہ کئی ہفتوں میں اس عنوان پر تقریر بھی ہوئی کہ کئی اعتبار سے ہمیں خطروں کا سامنا ہم دیکھ رہے ہیں، تعلیمی اعتبار سے، شریعت پر اعمال کرنے کے اعتبار سے، قرآن و سنت کو، اس کی اشاعت، اس کو پھیلانے کے اعتبار سے، اور اپنی نسل کو سیدھے راہ پر چلانے کے اعتبار سے، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق چلانے کے اعتبار سے، کئی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی مستقبل کو بہت زیادہ تابناک اور بہت زیادہ روشن نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایسی حالت ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کی ہے، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آج کا عنوان یہی ہے کہ ہم جانیں کہ کن اسباب کے تھرو، کن اسباب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، پھر ہم اس چیز کے ذریعے سے، اللہ کی مدد سے ہی اپنے دین کی بھی حفاظت کر سکیں گے،
اپنے ایمان کے خطرات کو بھی ہم اس سے دور کر سکیں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں گے، اپنے ماؤں اور بہنوں کی عزت و عصمت کی بھی حفاظت کر سکیں گے، اپنی آل و اولاد کو تباہی سے بچانے کے انتظامات ہم کر سکیں گے، تعلیم و تعلم کے اچھے انتظامات ہم کر سکیں گے۔ وہ دینی ادارے جو اس دین کا جڑ ہیں اور اس دین کی اصل ہے، ان مدارس اور ان اداروں کی ہم حفاظت کر سکیں گے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہمارے شامل حال ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ چند اسباب آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور یہ اسباب بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس سے پہلے نہ سنا ہو یا ہم ان اسباب کے بارے میں نہ جانتے ہوں۔ یقیناً ہم نے ان آیتوں کو بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا، کئی مرتبہ ہماری آنکھوں سے گزری ہوں گی تلاوت کرتے ہوئے، کئی مرتبہ ہم نے مقرروں سے سنا ہوگا، لیکن شاید ہم نے غور نہ کیا ہو، کبھی اس آیتوں کی طرف ہم نے توجہ نہ دی ہو، ان کے ترجمات ہو سکتا ہے ہمیں نہ آتے ہوں، قرآن کی تلاوت ہو سکتا ہے ہم نے نہ کی ہوں۔ لہٰذا چند بہت آسان اور بہت سہل ایسی آیتیں، قرآن کی ایسی احادیث جو ہم نے پہلے بھی سن رکھی ہیں، ان اسباب کو جب ہم اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد آئے گی۔ اور یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ان باتوں کی طرف اشارہ بھی کیا، وضاحت کے ساتھ بھی بیان فرمایا کہ جب تم ان چیزوں کو اختیار کرو گے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لاؤ گے، تو پھر انہی چیزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تم پر آئے گی، اللہ کی جانب سے تم پر مدد آئے گی۔ لہٰذا ان اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آئیے آج کا جو سب سے پہلا سبب ہے نصرت الہی کے لیے، وہ ہے ایمان کامل۔ ایمان کا اقرار کر لینا یہ کافی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ صرف ایمان کا اقرار کر لینا یہ ہرگز کافی نہیں ہے۔ ایمان میں کمی زیادتی بھی ہوتی ہے۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ پائے تکمیل کو پہنچنا چاہیے، ایمان کے مکمل درجے کو پہنچنے کی ضرورت ہے۔ ایمان والوں کے سامنے جب قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی ایمان میں اور بڑھوتری ہو جاتی ہے، ایمان میں اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ ایمان کے کامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ جب شریعت کے احکامات ان کے سامنے ہوں تو ان پر عمل کرنے کو ان کو جی چاہے، ان کے اندر یہ تڑپ اور جذبہ پیدا ہو کہ شریعت پر مکمل طور پر چلنے کی وہ کوشش کرے اور اپنے آپ کو ان منہیات سے بچائے جن منہیات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں کی ہے۔ لہذا جو سب سے پہلا سبب ہے نصرت الہی کے لیے وہ ہے ایمان کامل۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اور آپ کے سامنے میں عمومی طور پر یہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی سبب، کوئی بھی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں تو اس بات کے تحت کوئی یا تو آیت ایک ہو، دو ہو، تین ہو، یا کوئی حدیث ایک یا دو یا تین، جتنی بھی ہو سکے، جتنی بھی مناسب لگے، ہو سکے سے مراد جتنی مناسب لگے اتنی آیات اور وہ احادیثیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے تاکہ باتیں میں آپ کو اچھی طرح سمجھا بھی سکوں اور آپ کی وہ باتیں اچھی طرح سمجھ بھی آئے کہ ہاں قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ باتیں ہمارے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو باتیں بغیر کسی دلیل کے کہی جائیں ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ آج کا جو نوجوان طبقہ ہے جو فتنہ و فساد کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ باتیں بہت چکنی چپڑی اور پیاری باتیں وہ سنتے ہیں، لیکن ان کے سامنے وہ دلائل پیش نہیں کیے جاتے کہ یہ باتیں اوتھینٹک ہے یا نہیں، یہ باتیں قرآن و سنت کی ہے یا کس نے اپنی من گھڑت طور پر بیان کی ہیں۔ من گھڑت باتیں بھی سننے میں اچھی لگ سکتی ہیں، بلکہ بعض دفعہ من گھڑت باتیں ہی اچھی لگتی ہیں سننے میں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ من گھڑت باتیں دین کا حصہ بن جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیے اور اپنے معمولات میں اس کو شامل کیجئے کہ اگر آپ کی کان میں دین سے متعلق
کوئی بات پڑھے، کوئی بات آپ کے سامنے دین سے متعلق رکھے تو آپ ان سے دلائل کا مطالبہ ضرور کریں، ضرور آپ ان سے معلوم کریں کہ جو باتیں آپ دین سے متعلق کہہ رہے ہیں اس کے دلائل قرآن و سنت سے آپ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس میں بتانے والوں کے لیے بھی خیر ہے، سننے والوں کے لیے بھی خیر ہے، اور سن کر دوسروں تک پہنچانے والوں کے لیے بھی خیر ہے۔ اور اگر ان دلائل سے دور بھاگنے لگے، کوتاہی سے ہم کام لینے لگے اور ہم بتانے والے ہی دلائل آپ کے سامنے نہ رکھیں تو پھر دین میں خرابیاں پیدا ہوں گی اور ہو رہی ہیں۔ باتوں کو توڑ مروڑ کر اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے بہت اچھی طرح گھما پھرا کر ایک عام آدمی کو سمجھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے متنبہ کرنا چاہتا ہوں آپ سب کو کہ جب بھی دین سے متعلق کوئی بات، دنیا داری باتیں ایک الگ چیز ہے، وہ تجربات کی روشنی میں، مشاہدات کی روشنی میں، لوگوں کے ایکسپیرینسز کے روشنی میں وہ چیزیں ایک الگ چیزیں ہیں جو دنیا داری ہیں، کاروبار سے متعلق ہو گئی، کچھ اور چیزیں ہو گئی۔ لیکن جب معاملات دین سے جڑا ہوا ہو، کاروبار ہو، لین دین ہو، ملاقات ہو، عبادات ہو اور دیگر چیزیں ہوں، جب دین سے جڑا ہوا کوئی مسئلہ ہو اور آپ کے سامنے وہ باتیں رکھی جائیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دلائل کا مطالبہ کریں، دلائل کو سنیں، معلوم کریں اور اسے جانیں، اور پھر انہی باتوں کو دوسروں تک دلائل کے ساتھ پہنچائیں۔ اس میں بہت کوتاہی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں، ہم سبھی جانتے بھی ہیں، اس کے باوجود کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کمزوری ہے ہم میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ جو ہم یوز کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی ویڈیو آ جائے ہم یہ سمجھتے ہیں اپنی ذمہ داری کہ اسے دوسروں تک بھیجنا ہے۔ یاد رکھیے یہ آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ہر وہ ویڈیو، ہر یہ آڈیو دین سے متعلق جو آپ کے پاس پہنچی ہو، لوگوں تک پہنچانا اس وقت تک ضروری نہیں ہے جب تک آپ کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ آتھینٹک ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی یہ ذمہ داری بنا رکھی ہے کہ ان کو ہر ویڈیو دوسروں کو فارورڈ کرنا ہے۔ بعض دفعہ ہم ویڈیو میں سنتے ہیں کہ بھئی 5 لوگوں کو بھیجو، 10 لوگوں کو بھیجو، وہ قسمیں کھاتے ہیں، الگ الگ باتیں کرتے ہیں۔ ان بہکاؤں میں بعض لوگ آ بھی جاتے ہیں جن کے ایمان کمزور ہیں، جو تعلیم و تعلم کے اعتبار سے کمزور ہیں، جن کے پاس شریعت قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، وہ ان باتوں میں آ جاتے ہیں کہ کہیں اگر ہم نے لوگوں تک نہیں پہنچایا تو کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ ان باتوں کو بہت سیریسلی لے لیے، لیکن یہ باتیں جب ان کے کان میں ڈالی جاتی ہیں، نماز نہیں پڑھے تو پکڑ ہوگی، نہیں فرق پڑتا ہے، دوسرے فرائض کو انجام نہیں دو گے، پکڑ ہوگی، نہیں فرق پڑتا ہے، رشتہ داروں اور متعلقین کے حقوق ادا نہیں کرو گے، پکڑے جاؤ گے، ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک بات جو بہت میٹھی اور سریلی آواز میں بیان کی گئی اور پھر کہا گیا اگر 5 لوگوں تک نہیں بھیجا تو یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا، پھر ہم بھیج دیتے ہیں، یہ آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک سب سے اہم وجہ بتاتا ہوں۔ اگر وہ باتیں اچھی ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ باتیں قرآن و سنت سے نہیں ہیں اور قرآن و سنت سے وہ باتیں صحیح نہیں ہیں جو باتیں کہی جا رہی ہیں اور وہ ہم دوسروں تک بھیج رہے ہیں، اس کا مطلب ہم اسلام اور دین سے متعلق غلط چیزیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ دین اور اسلام کے تئیں ہم خیانت کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ ہم دھوکہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں تک کیا کر رہے ہیں، غلط دین کو بھیج رہے ہیں۔ آج آپ سبھی یہ مشاہدہ بھی کرتے ہوں گے، واٹس ایپ پہ جتنے شارٹ کلپس آتے ہیں اس میں بہت کم ہی ہوتے ہیں جس میں کوئی ریفرنسز ہو، حدیث نمبر ہو، حدیث کا نام ہو، قرآن کے سورتوں کا نام ہو، اس کی آیتیں ہوں۔ بہت کم ویڈیوز میں آپ کو ملیں گے کہ جس میں لکھا ہوا ہو نیچے دلائل کے ساتھ۔ جو آتے ہیں جس میں ہے لکھا ہوا، آپ اس کو ایک بار تحقیق کر لیجئے، دیکھ لیجئے کہ واقعی بعض دفعہ نمبر بھی غلط ڈالے ہوتے ہیں۔ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کو نہیں پتہ ہے، معلومات والوں سے حاصل کر لیجئے کہ بھئی ایسا ایسا نمبر ہے، یہ صحیح ہے کیا، قرآن میں کہاں ہے۔ آپ خود تلاش بھی کر سکتے ہیں، بہت آسان بھی ہیں، پہلے وہ کنفرم کر لیجئے اگر آپ کسی کو بھیجنا ہی چاہتے ہیں۔ ہر وہ ویڈیو جو آپ کے پاس آتا ہو دوسروں کو بھیجنا ضروری تھوڑی ہے، نہیں ہے، بلکہ بچنا ہی صحیح ہے۔ کہیں غلطی سے آپ سے کوئی غلط میسج لوگوں تک فارورڈ ہو گیا، آپ نے تو یہ سوچ کے کہ چلو دوست ہے ایک ہی آدمی کو بھیجا، اس نے کتنوں کو بھیج دیا ہوگا، پھر وہ کتنوں کو بھیجے ہوں گے، اندازہ لگائیے ایک غلط چیز آپ کے تھرو پہنچی اور کتنے لوگوں تک پہنچ گیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، باتیں آپ کے سامنے جب رکھی جائیں تو دلائل سے کیا ہو،
رکھے جائیں۔ آئیے اصل ٹاپک پہ آتے ہیں کہ جو سب سے پہلا سبب ہے وہ ہے ایمان کامل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں مومنوں سے مخاطب ہو کر کہ کیا نہ ہو، وَلَا تَهِنُوا، ہار نہ مانو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم بھی نہ کھاؤ۔ کچھ اگر تکلیف ہو جائے، کچھ پریشانی ہو جائے، کچھ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ جائے، کیونکہ اللہ کے وہ پیارے بندے، سب سے زیادہ جو پیارے بندے ہوتے ہیں آزمائشیں انہی کے ساتھ زیادہ آتی ہیں۔ اللہ سے جو بندہ زیادہ قریب تر ہوتا ہے آزمائشیں بھی انہی زیادہ آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کو ایسی ایسی آزمائشیں آئیں کہ ہم جیسے لوگ برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ انبیاء کرام کو ایسی ایسی آزمائشیں آئیں کہ اگر ایک عام آدمی کو آ جائے ہم میں سے کسی کو، کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ اللہ سے جتنے تعلقات مضبوط ہوں گے آزمائشیں اتنی بڑی آئیں گی۔ تو اگر آئے کبھی دشواری ہو تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، جنگ کے میدان میں ہو کہیں پہ بھی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہار نہ مانو اور غم بھی نہ کھاؤ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ شرط ہے یہ، اگر تم پکے سچے مومن ہو تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ سربلند رہو گے۔ ہم نے یہ بات تو لے لی کہ ہم سربلند رہیں گے، ہم سب سے اونچے رہیں گے، لیکن شرائط کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ایمان میں ہماری نقص آ گئی، کمی آ گیا، ایمان کے جو مصداق تھے اسے ہم نے نہیں ادا کیا، جو ان کے تقاضے تھے انہیں ہم نے پورا نہیں کیا۔ اللہ نے اس شرائط کے ساتھ، کنڈیشن کے ساتھ بیان کیا کہ بلند رہو گے کب؟ جب تم ایمان والے ہو، پکے سچے مومن ہو، ایمان کے مکمل درجے کو تم کیا ہو؟ پہنچے ہوئے ہو۔ اگر نہیں تو پھر ہم سربلند کیسے ہوں گے؟ تو شاید ہو سکتا ہے کہ آج جو ہم اپنی طبقات کو یا اپنے مقام کو بہت گرا ہوا دیکھتے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہو کہ ہمارے ایمان میں کمی آ گئی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم سربلند ہوتے۔ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ سربلند ہو جاؤ گے اگر تم کیا ہو؟ مومن ہو، کامل مومن ہو۔ دوسری جگہ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے دفاع کرے گا دشمنوں کا۔ کتنا بڑا میسج ہے، اندازہ لگائیں ہم میں سے ہر شخص کہ ایمان والوں کی حفاظت دشمنوں سے اللہ کرے گا۔ کبھی مقابلہ ایسا آئے، لڑائی ہو، کچھ مسئلہ ہو، کچھ دشواریاں ہو جائے تو دفاع کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اور اگر اللہ دفاع کر دے تو اب کسی چیز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں، لیکن یہ کب ہوگا؟ ایمان کا شرط ہے نا ساتھ میں۔ ایمان کیا ہونا چاہیے؟ پختہ اور مکمل ہونی چاہیے۔ اس میں کمی ہوگی اللہ کی جانب سے دفاع نہیں ہوگا۔ اب اپنا دفاع کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفاع کرنے کا وعدہ کب کیا؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دفاع کرے گا ان لوگوں سے، دشمنوں کے سامنے دفاع کرے گا ان لوگوں سے، ان لوگوں کو کہ جو ایمان والے ہوں، ایمان والوں کی حفاظت کرے گا جو مکمل پکا سچا مومن ہو۔ لیکن اگر نہیں ہے تب نہیں ہوگا، اب خود ہی دفاع کرنے کی ضرورت پڑے گی، پھر ہم اس میں ہاریں گے، کئی مسائل ہوں گے اور کئی مسائل کا سامنا ہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ غافر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آ جائیے نا آپ اندر آ جائیے، بہت وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سورہ غافر میں، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہ بے شک ہم اپنے رسول کی مدد کریں گے۔ اللہ نے کی، تمام انبیاء کرام کی مدد کی۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور کن لوگوں کی کریں گے؟ ایمان والوں کی۔ صرف منہ سے ایمان والا ہونے کے بارے میں کہا کہ صرف اگر کوئی ایمان کا اقرار کر لے تو ہم ان کی مدد کریں گے؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول کی اللہ نے وعدہ کیا ہم رسولوں کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے کی، اور پھر کن کی مدد کریں گے؟ ایمان والوں کی۔ اللہ نے ایمان والوں کی جب ایمان مضبوط تھے صحابہ کرام کے دور میں، ان کے بعد کے دور میں، اس دور میں بھی جو لوگ مضبوط ایمان والے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے، کرتا آیا ہے، کرے گا، اور اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا رہے گا جن کا ایمان کیا ہو؟ مضبوط اور کامل ہو۔ اللہ کی مدد آئے گی ہی انہی لوگوں کے ساتھ۔ اللہ نے اسی چیز کو صراحت کیا اس میں، اور یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے، یعنی
قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی مدد کرے گا ایمان والوں کا، لیکن شرط وہی ہے کہ ایمان کیا ہو؟ مضبوط ہو۔ کون سا دن ہوگا؟ وہ قیامت کے دن۔ آگے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اور وہ ایسا دن ہوگا جس دن ظالمین کا کوئی عذر اسے فائدہ نہیں دے گا۔ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، کفر و شرک میں اپنے آپ کو مبتلا کیا ہوگا، کسی طرح کا بھی عذر پیش کر لے کوئی کام نہیں دے، کوئی فائدہ نہیں، کسی طرح کا فائدہ اسے نہیں پہنچے گا۔ اور وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان لوگوں کے لیے لعنت بھی ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان لوگوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ بھی ہوگا۔ ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا کن کا؟ ایمان والوں کا۔ اور کون سے ایمان والوں کا؟ جن کے ایمان مکمل ہو اور مضبوط ہو۔ سورہ روم میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور صراحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا کہ یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم کیا کریں؟ یہ حق ہے ہم پر کہ ہم مومنوں کی مدد کریں، لیکن ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری کوتاہی ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ہمارے ایمان میں نقص اور کمی ہے۔ اگر ہمارا ایمان مکمل ہوتا، اس میں کسی طرح کی نقص، کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہوتا، ایمان بہت مضبوط ہوتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، چند روپیوں، چند چھوٹے موٹے عہدے، اس طرح کی چیزوں سے ہمارا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ پھسل جاتا، پھسل کیا وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جب اس طرح کے ایمان ہوں گے تو پھر کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی ہم کیا کریں؟ امید کر سکیں؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بہت صراحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ ہم پر حق ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنین کی کیا کریں؟ مدد کریں۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہوئے بھی شرک میں مبتلا ہے، شرک کے الگ الگ کیٹیگریز کو ہم اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں اسی چیز کی طرف رہنمائی کی اور یہ ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ ایمان بھی لاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شرک میں مبتلا ہے۔ نہیں دیکھے آپ بہت سارے لوگ مل جائیں گے آپ کو جو ایمان کا اعلان کر رہے ہیں، ایمان والے ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک میں بھی مبتلا ہے، الگ الگ جگہوں پہ اپنے ماتھے ٹیک رہے ہیں، الگ الگ جگہوں پہ جا کر اپنی ضروریات کو رکھ رہے ہیں، الگ الگ جگہوں پر جا کر اللہ کے تصرفات کو کسی اور کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایمان کی بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ اعلان کر رہے ہیں۔ تو پھر ایسے ایمان سے اللہ کی مدد کی امید کر سکیں گے؟ نہیں ہو سکے گا، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد نہیں آئے گی۔ یہ ہو گیا پہلا سبب کہ ایمان کامل اگر ہو تو اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہیں آ سکتی، یاد رکھ لیجئے۔ دوسری چیز، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح یعنی نیک اعمال ہونا چاہیے۔ جب نیک اعمال ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کیا ہوگی؟ مدد بھی آئے گی، اللہ کی جانب سے خلافت بھی ملے گی، حکومتیں بھی آئیں گی، اور اگر نہیں ہیں تو نہیں آئیں گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ ارشاد فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا جنہوں نے ایمان کے مکمل درجے کو حاصل کیا ہے نا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال بھی کیے، ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کیے، تو کیا کرے گا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں ہم حکومت عطا کریں گے، ہم انہیں کیا کریں گے؟ ایسے لوگوں کو زمین میں حکومت ادا کریں گے۔ ہے ہماری حکومت؟ کیوں؟ کیونکہ ایمان بھی نہیں ہے اور عمل صالح بھی نہیں ہے، تو کہاں سے آئے گی حکومت؟ اللہ نے تو کہا یہ چیزیں کر لو، حکومت لے جاؤ۔ ایک زمانے میں تھی نا، کیوں تھی؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان بھی تھا اور عمل صالح بھی تھا۔ ہمارے پاس ایمان میں بھی کمزوری ہے، عمل صالح بھی اکثریت دکھاوا ہے، جس کی بنیاد پر حکومتیں اور خلافت ہمیں دنیا میں مل نہیں رہی ہے۔ اللہ نے کہا نا بہت وضاحت کے ساتھ، اور وعدہ کیا اللہ نے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ،
ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کی حکومتیں تھیں. بہت سارے اقوام گزرے ہیں، ایمان والے گزرے جن کی حکومتیں تھیں. ان لوگوں کی طرح تمہیں بھی زمین میں کیا کریں گے؟ حکومت دیں گے. جب یہ شرائط تم میں پائے جائیں گے اور اگر نہ ہوں تو پھر کچھ نہیں ہوگا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب یہ دونوں چیزیں تمہارے اندر ہوں گی تو تمہارے اس دین کو جس کو تیرے رب نے یعنی اللہ نے پسند کیا ہے اس دین کو مضبوط بھی کرے گا. آج ہمارا دین خطرے میں ہے کہ نہیں ہے؟ مستحکم کب ہوتی؟ جب ہمارے اندر ایمان مضبوط ہوتا اور ساتھ ساتھ نیک اعمال ہوتے تو ہمارے دین بھی آج مضبوط ہوتے. لیکن خطرے میں ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ نے کہا بہت صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ. کئی مرتبہ آپ سنے ہوں گے آیتیں، کئی مرتبہ کانوں سے آنکھوں سے گزرا ہوگا، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا ہوگا. اللہ نے کہا وضاحت کے ساتھ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ تمہارے اس دین کو جس کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا اسے کیا کر دے گا؟ اللہ مستحکم بھی کر دے گا. اور آگے ارشاد فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارے درمیان خوف و ہراس ہے، جو ڈر کا ماحول ہے، اسے امن و سکون سے بدل بھی دے گا. ہے کہ نہیں؟ خوف اور ایک طرح کا ڈر ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے کہ مستقبل کیا ہوگا، کچھ NRC CA ہو گیا تو کیا ہوگا. کئی الگ الگ چیزیں ہماری ذہنوں میں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں. اللہ نے یہ کہا کہ بھئی ایمان لاؤ مضبوطی کے ساتھ، نیک اعمال کرو. اس خوف اور ڈر کو کیا کر دیں گے؟ اطمینان کے ساتھ اور امن و سکون کے ساتھ بدل دیں گے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ خَوْفًا وَأَمْنًا. اللہ نے یہ بہت وضاحت کے ساتھ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا کیا کر دے گا؟ خوف اور ڈر کو امن و سکون کے ساتھ بدل دے گا. يَعْبُدُونَنِي جب وہ کیا کریں گے؟ میری عبادت کریں گے. لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اتنی باتیں سننے کے بعد، اتنی باتیں جاننے کے بعد، اتنی وضاحت کے جان لینے کے بعد پھر اگر ان میں ایمان مضبوطی کے ساتھ نہیں آئی، نیک اعمال نہیں کیا، تو پھر اس کے بعد یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق اور فاجر ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو گنہگار ہیں. پھر کوئی سفارش اللہ کے پاس کام نہیں آئیں گی. یہ دو اسباب آپ کے سامنے رکھے گئے کہ اگر ان اسباب کو اختیار کیے جائیں، انشاءاللہ آئندہ چند اسباب اور رکھے جائیں گے کہ ان اسباب کو اگر اختیار کیے جائیں تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کیا ہوتی ہیں؟ مدد آتی ہیں. ان اسباب کو یاد رکھیے. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے. یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے. یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو دور فرما دے، ان کے سیئات کو دور فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے. یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.